رحمت عالم فرماتے ہیں جب اس دوزخی نے دیکھا کہ مجھے فرشتے پکڑ کے جہنم کو لے کے جا رہے ہیں تو اس نے دیکھا کہ وہ جنتی جنت میں جانے والا، وہ اس کا ساتھی جنت میں جا رہا ہے، اس نے اس کو بلایا، کہا اے شخص مجھے نہیں پہچانتے، میں کون ہوں؟ بتاؤ جی نہیں پہچانا، کون ہو تم؟ میں وہی ہوں نا جو تمہارے ساتھ ایک سفر میں چلا تھا اور تمہارا پانی ختم ہو گیا تھا اور میں نے تیرے چہرے پہ پانی چھڑکا، تجھے پانی پلایا، پھر تجھے زندگی بخشی، آج تم جنت میں جا رہے ہو اور میں دوزخ میں جا رہا ہوں، اور اپنی نیکیوں کا بدلہ مجھے کوئی صلہ دے دو نا کہ میں بھی جنت میں جانا چاہتا ہوں۔ کملی والے آقا فرماتے ہیں وہ بندہ جو نیک تھا وہ اسی وقت وہاں کھڑے کھڑے اللہ کی بارگاہ میں ان الفاظ کے ساتھ دعا کرتا ہے، اے اللہ تو کریم ہے، تو بڑا مہربان ہے، اس نے مجھ پہ احسان کیا، اس کے احسان کا بدلہ میں چاہتا ہوں کہ یہ دوزخ میں نہیں جنت میں جائے۔ اللہ کریم فرمائے گا اے میرے بندے یہ تھا تو دوزخ کا حقدار، پر ہم نے تیری دعا کے بدلے اس کو جنت عطا فرما دی۔ یہ پانی پلانے کے اتنے فضائل ہیں، اتنی برکات ہیں پانی پلانے کی۔ اب ان آیات میں وہی مکالمہ اللہ رب العزت نے بیان فرمایا، وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَىٰ عِلْمٍ، ہم ان کے پاس کتاب لائے۔ اچھا اب یہاں ترجمہ ہی قابل غور ہے، ہم ان کے پاس کتاب لائے، حالانکہ آپ بھی جانتے ہیں، سارا زمانہ جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو ڈائریکٹ ہمارے پاس کتاب لائے ہی نہیں۔ مفتی احمد یار خان پھر بول گئے، فرماتے ہیں کتاب تو نبی پاک علیہ السلام کے پاس بذریعہ جبریل آئی، جبریل کتاب لاتے رہے اور کملی والے آقا نے کتاب امت کو عطا فرمائی، تو نبی پاک علیہ السلام کتاب لائیں ہمارے پاس، اللہ نے ڈائریکٹ کتاب نہیں دی۔ مفتی احمد یار خان فرماتے ہیں جہاں اللہ کو زیادہ محبت ہو اس محبت کا اظہار کرتے ہوئے رب فرماتا ہے ٹھہرو، یہ کام ان کا نہیں، یہ کام میرا ہے۔ یہ محبت کا آخری درجہ ہے، اور یہ محبت کا آخری درجہ اللہ اپنے بندوں کے ساتھ ارشاد فرماتا رہتا ہے۔ فرمایا کتاب تو میرے محبوب تمہیں دے کے گئے ہیں، وہ کتاب آقا کریم نے اپنے آخری ایام میں ارشاد فرمایا کہ میں تمہارے پاس دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک تو میں کتاب دے کے جا رہا ہوں، اپنی عطرت آل چھوڑ کے جا رہا ہوں، ان سے جدا نہ ہونا۔ کتاب تو آقا کریم دے کے گئے، اللہ فرماتا ہے وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَىٰ عِلْمٍ، ہم علم کی بڑی فضیلت والی کتاب تمہارے پاس لائے۔ معلوم ہوتا ہے کہ جب بندہ رب کا ہو جائے پھر کام اس کا اپنا کام رہتا ہی نہیں، وہ کام رب کا کام ہو جاتا ہے۔ جب عام بندے کا کام رب کا ہو جاتا ہے تو جو ہیں ہی رب کے محبوب، جو ہوں ہی رب کے پیارے، جن کی خاطر اللہ نے کائنات کو بنایا ہے، ان کا کیا رتبہ ہوگا۔ فرمایا ہم نے بڑے علم کے ساتھ اور بڑی فضیلت کے ساتھ اس کتاب کو ہم نے نازل کیا ہے، ہم لے کے آئے ہیں، اور کتاب کی شان یہ ہے اس میں ہدایت بھی ہے اور رحمت بھی ہے ایمان والوں کے لیے۔ معلوم ہوا کہ قرآن شریف پڑھنے والا جب بھی کوئی پڑھے گا اس کا حقیقی فائدہ صرف اہل ایمان کو ہی ملے گا۔ کوئی بے دین کتاب پڑھے اس کو فائدہ نہیں ملے گا۔ یہ کتاب پڑھنے والا ایماندار ہو تو اس کو دنیا میں بھی فائدہ ہے، اس کو آخرت میں بھی فائدہ ہے۔ پھر سنو، حضرت مفتی احمد یار خان فرماتے ہیں کہ اس کتاب کو اگر کوئی دیندار پڑھے، کسی دیندار کے لیے پڑھی جائے، ایمان والے کے لیے، وہ دنیا میں ہو تب بھی اس کو فائدہ دیتی ہے، وہ قبر میں ہو تب بھی یہ کتاب اس کو فائدہ دیتی ہے۔ ایمان کے ساتھ یہ ساری بہاریں ہیں۔ ایمان کی سلامتی کے ساتھ جانے والے کی قبر پر یا اس کے لیے تلاوت قرآن کی جائے تو اس کی برکت پڑھنے والے کو بھی نصیب ہوتی ہے، جس کے لیے قرآن پڑھا جائے اس کا بھی بیڑا پار ہو جاتا ہے۔ حَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا تَأْوِيلَهُ، یہ اہل دوزخ کی ذلت کا سوال ہے۔ پوچھا گیا تم کس چیز کا انتظار کر رہے ہو؟
اب جو کچھ ہونا تھا وہ تو ہو گیا، اب تمہیں سزا ہی دی جائے گی، اب تمہیں جہنم سے نہیں نکالا جائے گا۔ اب وہ کہنے لگے نہیں کہ وہ اللہ کے رسول جو کتاب لے کے آئے تھے وہ تو سچی کتاب تھی، ہمیں مان لینا چاہیے تھا کہ قرآن میں کوئی شک کی گنجائش نہیں۔ کئی بیچارے بندوں نے آج تک شک میں پڑے ہوئے ہیں، یہ 40 سپارے ہیں، قرآن شریف اتنی بڑی کتاب تھی، ہم نے کہا اس میں شک کرنے والے کا بیڑا اس جہان میں بھی غرق ہے، اگلے جہان میں بھی اس کا منہ کالا کر دیا جائے گا۔ اور جنہوں نے قرآن پاک کو سچا مانا وہ اس جہان میں بھی کامیاب، قبر میں کامیاب، محشر میں کامیاب۔ جب اس دن ماننا ہے تو آج ہی مان لو، 30 پارے ہیں جی، 114 صورتیں، آج ہی مان لو۔ ہم دعوت دیتے ہیں آؤ قرآن شریف کے سائے میں آ جاؤ اور اہل سنت و جماعت کے عقیدے میں آ جاؤ۔ جس مذہب جس عقیدے میں قرآن شریف کی عظمت یہ ہے، قرآن شریف کا ایک عرب بھی کم نہیں ہوا، جس طرح مصطفیٰ کریم لے کے آئے صحابہ نے اسی طرح اس کو محفوظ کیا، قیامت تک نہ اس کا حرف بڑھ سکتا ہے نہ اس کا حرف کٹ ہو سکتا ہے، نہیں ہو سکتا۔ اللہ خود اس کی حفاظت کرنے والا ہے، جس کی حفاظت اللہ کرے۔ فرمایا وہ کہیں گے قد جاءت رسل ربنا بالحق، کہ یہ رسول تو حق کے ساتھ کتاب لائے۔ تو فرمایا اب تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ کہنے لگے فہل لنا من شفعاء فیشفع لنا، ہم بھاگ رہے ہیں دوزخ میں، ہم تلاش کرتے ہیں کہ ہمیں کوئی سفارشی مل جائے۔ قرآن کی اس آیت نے بتایا ہے اہل ایمان کے سفارشی معاشر کے میدان قیامت کے دن ہوں گے، کافروں کا کوئی سفارشی نہیں ہوگا۔ یہ قرآن شریف کی آیت نمبر یہ 53 ہے سورہ اعراف کی۔ اللہ کریم فیصلہ فرما رہا ہے کہ کافروں کا کوئی سفارشی نہیں ہوگا اور اہل ایمان کے ہزاروں سفارشی فیشفع لنا، کہ ہمیں کوئی ایسا ملے جو ہماری شفاعت کرے، او نردو، یا پھر ہمیں واپس لوٹا دیا جائے، فنعمل غیر الذی کنا نعمل، ہم جو برا کرتے رہے نا، عقیدہ برا اپنائے رکھا، پیڑے کام کرتے رہے، کسی کو اچھا سمجھا نہیں، چھوٹے تھے تبصرہ کرتے رہے بڑوں پہ، ہم نے کرتوت کالے کیے ہیں، ہمیں واپس بھیجا جائے، ہم ان کے خلاف کریں گے، یعنی جن کی بدخویاں کرتے رہے ان کی عظمتیں بیان کریں گے، جو نافرمانیاں کی ان حکموں کو پابندی کے ساتھ ادا کریں گے۔ اللہ کریم فرمائے گا نہیں، قد خاسرو، بس اب تمہارے لیے حسرت ہے، اب تمہارے لیے نقصان ہے، اب تم فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ کیوں؟ کہ تم نے اپنے آپ کو گمراہی کے گڑھے میں ڈال دیا ہے۔ صاحبو، بات تو میں نے تھوڑی سی آگے کر دی ہے،